بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ پاک فضائیہ نے میزائلوں سے لیس بھارتی رافیل طیاروں کو کیسے واپس بھگایا، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ پاک فضائیہ نے 29 اور 30 اپریل کی شام بھارت کی پاکستان کی جانب پیش قدمی کی کوشش کو ناکام بنایا اور بھارت کے 4 جدید رافیل طیاروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق نجی ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں اینکر شہزاد اقبال نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ 4 روز پہلے بھارت کے 4 رافیل لڑاکا طیاروں نے پاکستان میں زمینی کارروائی کے لیے امبالہ فضائی اڈے سے اڑان بھری۔ یہ طیارے فضا سے زمین میں مار کرنے والے میزائلوں سے لیس تھے۔ ابھی یہ طیارے 40,000 فٹ کی بلندی پر پرواز ہی کر رہے تھے کہ پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے الیکٹرونک وارفیئر ایسٹس کے ذریعے رافیل طیاروں کے آن بورڈ سینسرز جام کر دیے، جس سے ان طیاروں کا آپس میں اور زمین سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ پاکستانی فضائیہ کے J-10C لڑاکا طیارے بھی کسی بھی قسم کی کارروائی روکنے کے لیے فضا میں موجود تھے۔ پاک فضائیہ کی مؤثر جوابی کارروائی کی وجہ سے بھارتی طیاروں کو واپس امبالہ کی بجائے سری نگر میں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی پرچم بردار بحری جہازوں کا پاکستانی بندرگاہوں پر داخلہ بند۔ وزارت بحری امور کے مطابق بھارتی پرچم بردار بحری جہازوں کا پاکستانی بندرگاہوں پر داخلہ فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ وزارت بحری امور کے مطابق کوئی پاکستانی پرچم بردار بحری جہاز بھی بھارتی بندرگاہوں پر لنگر انداز نہیں ہوگا۔ وزارت بحری امور نے فیصلے کا باضابطہ حکم نامہ جاری کر دیا۔ واضح ہے کہ اس سے قبل بھی بھارت نے پاکستان سے براہ راست اور بلا واسطہ ہر طرح کی برآمدات پر پابندی لگانے کا اعلان کیا تھا۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ بھارت پاکستان کی جانب سے کوئی خط اور پارسل بھی وصول نہیں کرے گا اور پاکستانی جھنڈے کا حامل کوئی جہاز کسی بھارتی بندرگاہ پر لنگر انداز نہیں ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا بھی بھارت پر پاکستان سے کشیدگی دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور۔ روس کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ کشیدگی کو دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کرے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے بھارتی ہم منصب جے شنکر سے رابطہ کیا اور شملہ معاہدے اور لاہور ایگریمنٹ کے تناظر میں سفارتکاری کے ذریعے بات چیت کا مشورہ دیا۔ روس نے مودی سرکار پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بھارت پاکستان کے ساتھ کشیدگی کو دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کرے۔ یاد رہے کہ 22 اپریل کو مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام کے سیاحتی مقام پر فائرنگ کے واقعے میں 26 افراد ہلاک اور 1 درجن کے قریب زخمی ہو گئے تھے، جس کے بعد بھارت نے بنا کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام تراشی شروع کر دی اور سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کر دیا۔ تاہم پاکستان کی جانب سے پہلگام واقعے کی نہ صرف مذمت کی گئی بلکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ پیشکش بھی کی کہ اگر بھارت معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروانا چاہتا ہے تو پاکستان ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف کارروائی کی گیدڑ پھبکیاں بھی دی جا رہی ہیں، تاہم پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت یہ واضح پیغام دے چکی ہے کہ کسی بھی مہم جوئی کا بھارت کو ایسا جواب دیا جائے گا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاک بھارت کی کشیدگی، ایرانی وزیر خارجہ پیر کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ پاک بھارت کشیدگی پر پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا پاکستان کے بعد بھارت کے دورے کا بھی امکان ہے۔ خیال رہے کہ چند دن پہلے ایران نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی تھی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا تھا کہ ایران دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کو تیار ہے۔ ایران خطے میں امن قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ بھارت اور پاکستان ثقافتی اور تہذیبی تعلقات میں جڑے ایران کے ہمسائے ممالک ہیں۔ امن قائم کرنے کے لیے ایران اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ علامہ ازیں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی ہم منصب عباس اراغچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا تھا۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان بھارت تعلقات کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں رفح میں سرنگ دھماکے سے 2 اسرائیلی فوجی ہلاک، غزہ کی حالت بدتر، انسانی بحران شدت اختیار کر گیا۔ ایرانی کابینہ کی جانب سے غزہ میں وسیع فوجی آپریشن کی منظوری کے بعد نہ صرف جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کی کوششیں تعطل کا شکار ہو گئی ہیں، بلکہ اسرائیل کی جانب سے ہزاروں ریزرو فوجیوں کو طلب کیے جانے سے غزہ میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ ادھر جنگ سے پہلے ہی تباہ حال غزہ کے باسیوں کی مشکلات میں بھی تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جہاں گزشتہ 3 ماہ سے جاری اسرائیلی محاصرے نے زندگی کے بنیادی وسائل کو ختم کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے فراہم کی جانے والی خوراک اب مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ اسی دوران غزہ کی طبی ذرائع نے العربیہ الحدیث کو بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج کی جانب سے گھروں اور پناہ گزینوں کی خیمہ بستیوں پر بمباری کے نتیجے میں کم از کم 45 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ خان یونس شہر میں بھی اسرائیلی فضائی حملوں کا سلسلہ جاری رہا، جہاں کئی اپارٹمنٹس اور خیمے تباہ کر دیے گئے۔ اتوار کی صبح خان یونس میں بمباری کے دوران ایک ہی خاندان کے 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے مشرقی علاقے الشجائیہ پر مکمل فوجی کنٹرول قائم کر لیا ہے، جبکہ الزیتون، الفتح اور الشجائی کے علاقے پر بھی توپ خانے سے شدید گولہ باری کی جا رہی ہے۔ اسی دوران اسرائیلی انجینئرنگ کور نے مشرقی غزہ میں مکانات کو دھماکے سے منہدم کرنا شروع کر دیا۔ غزہ کی موجودہ صورتحال کو اقوام متحدہ نے ایک غیر مسبوق انسانی بحران قرار دیا۔ اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی برائے پناہ گزین اونروا نے اعلان کیا کہ اس کے پاس موجود آٹے کا تمام ذخیرہ ختم ہو چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قطر کا اسرائیلی وزیر اعظم کے بیانات پر سخت رد عمل۔ قطر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر سے جاری کیے گئے ان بیانات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے انہیں اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ قطر کا کہنا ہے کہ یہ بیانات نہ صرف سیاسی اور اخلاقی لحاظ سے ناقص ہیں، بلکہ ایک سنجیدہ سفارتی کردار کو بدنام کرنے کی سوچی سمجھی کوشش بھی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے اپنے بیان میں قطر پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ وقت آ چکا ہے کہ قطر دوگلی پالیسی ختم کر دے اور دونوں طرف کھیلنا بند کر دے۔ بیان میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسرائیل منصفانہ ذرائع سے اس جنگ میں کامیاب ہوگا۔ اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد النصاری نے کہا کہ غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کو تہذیب کا دفاع قرار دینا ان تاریخی استبدادی نظاموں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے ہمیشہ جعلی نعروں کا سہارا لیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل نے غزہ میں جارحیت بڑھانے کے لیے ہزاروں ریزرو فوجی طلب کر لیے۔ عالمی اداروں اور مسلم دنیا کے تمام تر بیانات کے باوجود اسرائیل نے غزہ میں اپنی جنگی جارحیت کو نہ صرف جاری رکھا ہوا ہے بلکہ اسے مزید تیز کر رہا ہے۔ ہفتے کے روز اسرائیلی فوج کے اعلیٰ حکام نے مزید ہزاروں ریزرو فوجیوں کو غزہ طلب کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مزید ہزاروں فوجیوں کو بلانے کی ضرورت غزہ پر کنٹرول کرنے کی ایک اور کوشش کے سلسلے میں ہے تاکہ 1.5 سال سے جاری اس غزہ جنگ کو اسرائیل اپنی کامیابی بنانے کی کوئی صورت پیدا کر سکے۔ کئی اسرائیلی میڈیا آؤٹ لیٹس نے اطلاع دی ہے کہ یہ نئے ریزرو فوجی بعض علاقوں میں پہلے سے موجود تھک چکے فوجیوں کو تبدیل کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں، اس لیے انہیں غزہ بھی تعینات کیا جا سکتا ہے۔ تاہم کسی میڈیا آؤٹ لیٹ نے اس امر کو رپورٹ نہیں کیا کہ وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف احتجاج کی وجہ سے شین بیت اور فوج کے کچھ اہلکاروں میں پائی جانے والی ناراضگی بھی اس تبدیلی کا باعث ہو سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پہلگام فالس فلیگ۔ مودی سرکار نے حقائق چھپانے کے لیے اے آئی کا استعمال کیا۔ غیر ملکی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ پہلگام فالس فلیگ میں مودی سرکار نے حقائق چھپانے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا۔ ذرائع کے مطابق مودی سرکار پہلگام حملے کو بنیاد بنا کر جھوٹی پروپیگنڈا مہم چلا رہی ہے۔ غیر ملکی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر گمراہ کن ویڈیوز اور تصاویر کو مودی حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ پہلگام میں منظر عام پر آنے والے جوڑے کی پرانی ویڈیوز کو مقتول سیاحوں سے جوڑ کر غلط بیانی کی گئی۔
فرانس 24 نیوز کے مطابق مودی سرکار کے زیر اثر بھارتی میڈیا جھوٹی ویڈیوز کو سچ بنا کر پیش کر رہا ہے۔ حملے کے بعد سوشل میڈیا پر لیفٹیننٹ نورل کی شناخت کو جھوٹے مواد سے جوڑ دیا گیا، جبکہ انٹرنیٹ پر شیئر کی جانے والی ویڈیوز میں دکھائے گئے افراد کا حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔